حوصلے کے ساتھ، اپنی دماغی صلاحیتوں کے ساتھ، اور پھر جاپان دوبارہ خشک ہو کر ہموار زندگی گزارتا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری باتوں کو آپ سن تو رہے ہیں، اور اس کو لائک بھی کر لیا کریں، اور ویوز بھی اپنے دے دیا کریں، کمنٹس بھی دے دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہے نا، اس کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر پازیٹیو ویوز ہوتے ہیں تو اور ہمت بڑھ جاتی ہے، اگر نیگیٹو ویوز ہوتے ہیں تو ڈونٹ وری، بی ہیپی، اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ویسے میں موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر آپ کے سامنے آتا ہوں، اور آپ کو یہ بتانے آتا ہوں کہ دنیا میں جہاں اور بھی ہے، عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ بھاگ سکتے ہو تو بھاگو گھوڑے کی طرح، اور نہیں بھاگنا چاہتے تو کسی کچھوے کی طرح رک جاؤ۔ کچھوا بھی اپنی خوراک ڈھونڈ لیتا ہے، اور گھوڑا جتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے اتنا ہی تیز خوراک بھی مانگتا ہے۔ یہ تمام زمان و مکان ہمیں دکھائے جاتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے راستے بہت ہیں ہموار۔ اگر تم بازی لینا چاہو تو تم خود ہی اپنے ہنر سے بازیگر بن سکتے ہو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہر روز دیکھیے۔ آئی تھنک 200 پلس اب تک میری ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور میں اس لیے ہر روز آتا ہوں۔ کس طرح میں ٹائم نکالتا ہوں؟ اٹس ویری کریٹیکل ٹائم ناؤز اے ڈے، دیز ڈیز ویری کریٹیکل ٹائم۔ بٹ کیسے میں ٹائم نکالتا ہوں؟ میں اس لیے ٹائم نکالتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میرے وطن کے لوگوں کچھ آسان گفتگو سن لو۔ ہماری نیشنل لینگویج ہے انگلش؟ نو، ہماری نیشنل لینگویج ہے اردو۔ ہم اردو میں آسان گفتگو کر جائیں گے۔ کاش ہمیں نیشنل لینگویج مل جاتی انگلش، تو ہم اور بلندی کے محاذ کو چھو جاتے۔ پر کوئی رکنے والی بات نہیں ہے، ہم پھر بھی بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ ہر روز آپ کے لیے فلاسفر کے طور پر آتے ہیں۔ ہم اپنا فلسفہ آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ محبت۔ ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ محنت۔ ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ اسٹرگل۔ ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے کام کرنا اور 4 گھنٹے آرام کرنا۔ ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ ہم ہمت کریں گے تو اپنے وطن عزیز پاکستان کو اور بلندی پہ لے جائیں گے۔ اور ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ ہمت کرو جوانو، ہم سب ہیں آپ کے ساتھ۔ ہمارے ملک میں کچھ عقل مند لوگ ہیں، کچھ کام کرنے والے لوگ ہیں، کچھ بھاگنے والے لوگ ہیں، کچھ لیبر لوگ ہیں، کچھ ہارڈ ورکنگ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے۔ ہم سب کو جب اکٹھے لے کر یونٹی کے ساتھ نیکسس ہو کر نکلتے ہیں، تو جب نیکسس ہو کر ہم کسی میدان میں نکلیں گے تو ہم بہت جلد سے جلد پاکستان کو امریکہ سے بھی آگے لے جائیں گے۔ امریکہ تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ کے اپنے لوگ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ انگریز کہاں پڑھا لکھا ہے؟ پر انگریز کیا کرتا ہے؟ امریکن انگریز کیا کرتا ہے؟ وہ دماغ خرید لیتا ہے۔ وہ ہمارے ہی ملکوں میں سے کوئی پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہے، اس کو وہیں روک لیتا ہے۔ کوئی ایم فل کرنے جا رہا ہے وہیں روک لیتا ہے۔ کوئی سائنٹسٹ اپنی ریسرچ کے لیے جا رہا ہے، امریکہ وہیں روک لیتا ہے۔ امریکہ کس بیس پہ کھڑا ہے؟ امریکہ ہمارے دماغوں کو خرید کر کھڑا ہے۔ ہمارے ہی دماغ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ آج کا میرا موضوع کیا ہے؟ بار بار گرتا ہے جاپان، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی سونامی لے جاتا ہے، کبھی فلائنگ ایئر لے جاتی ہے، کبھی جہازوں کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی ارتھ کوئک آ جاتا ہے، کبھی اتنا تیز طوفان آتا ہے کہ بلڈنگوں کو گرا دیتا ہے جاپان میں۔ کبھی جاپان میں پانی اتنا سپیڈ سے ہو جاتا ہے کہ پانی زمین سے اچھلتا اچھلتا جاپان کی 24 منزلہ بلڈنگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر جاپان دوبارہ اس پانی کو صاف کرتا ہے، اپنے وائپروں سے صاف کرتا ہے۔ وہ کیسے وائپر؟ ہمت والے وائپر۔ کس کو میں کہہ رہا ہوں؟ ہمت کے ساتھ، سٹرگل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اپنی دماغی صلاحیتوں کے ساتھ، اور پھر جاپان دوبارہ خشک ہو کر ہموار زندگی گزارتا ہے۔ اور اپنی جاپنیز گاڑیاں جو ہمارے ملک میں ریکنڈیشن ہو کر آتی ہیں، ہم ریکنڈیشن گاڑی میں بیٹھنا بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ریکنڈیشن ہے۔ وہ 5 سال اس کو چلانے کے بعد بیکار کر کے جاپانی ہمیں بھیج دیتے ہیں۔ ہم اسی جاپان کی ریکنڈیشن گاڑی میں بیٹھنا، سوار کرنا پسند کرتے ہیں، اور جاپان بار بار ٹوٹنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا۔ ابھی ریسنٹلی
नया साल 2024 में हम सब दाखिल हो गए हैं। आप सबको नया साल मुबारक हो। जापान में 1 जनवरी को बहुत सवेर अर्थक्वेक आया, सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। कई कई जगहों पर, कई प्लेसेस पर, कई मकामात पर सुनामी की बुलंद लहरें साहिलों से टकराने लग पड़ी। इसलिए लोगों को मुतासिर इलाकों से दूर जाने को कहा गया कि अपने इलाके छोड़ दो, शहर को छोड़ दो और किसी दूर ऐसी जगह जाओ जहां पे खुश्की मिल जाए। जापान में 7.6 की शिद्दत के जल्जले के बाद मकामी बाशिंदों, लोग, इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों ने कहा कि वो दूर दराज इलाकों की तरफ मुंतकिल होने लगे हैं, वो भाग रहे हैं, इलाका छोड़ रहे हैं, क्योंकि अर्थक्वेक इतनी स्पीड से आ रहा था। ये वो जापान है जो बार बार टूटता है। ये वो जापान है जिस पर हिरोशिमा में तबाही मचा दी गई थी, बॉम्ब फेंक दिए गए थे। ये वो जापान है जिसके एयरपोर्ट पे जहाजों को आग लग जाती है, मुसाफिर बचा लिए जाते हैं। ये वो जापान है जिस पर पानी की जलखार पड़ती है। जापानी फिर उस जलखार से मुकाबला करके फिर बाजी ले जाता है। इस सुनामी, इस जल्जले के नतीजे में अभी जो रिसेंटली आया, 300 किलोमीटर के इलाके में सुनामी की लहरें पैदा हुई। 1.5 मीटर तक बुलंद सुनामी लहरें साहिल से टकराने की इतलात आई, इन्फॉर्म कर दिया गया। जबकि कुछ मकामात पर 5 मीटर तक बुलंद लहरें साहिली इलाकों से टकराई। मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मौसमियाती इमरजेंसी की वजह से जल्जले के झटके बदस्तूर कंटिन्यू महसूस किए जा रहे। इस जल्जले के बाद जापानी नशरियाती इदारों पर खसूसी प्रोग्राम चलाए गए, टेलीविजन पर खसूसी प्रोग्राम चलने शुरू हो गए और लोगों से बार बार कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि वो बुलंद मकाम की जानिब मुंतकिल हो जाए, जो पहाड़ी इलाके हैं। अब वहां पे कहां पहाड़ी इलाके हैं, वहां तो पानी पानी है। कुछ इलाके शायद हैं पहाड़ी। लोगों से कहा गया कि वो बुलंद जगह पर मुंतकिल हो जाए। जापान की कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में, उसकी तामीरात के सिलसिले में इंतहाई सख्त कानून है। वहां पे जो बिल्डिंग्स हैं जल्जले का मुकाबला करती हैं, जबकि इसके मुल्क में जल्जले की सूरत में बचाव के लिए खसूसी तरबियती मशकें भी की जाती हैं। हर जापानी को बार बार अर्थक्वेक आने की ट्रेनिंग दी जाती है। जापान में अब तक मार्च 2011 के जल्जले की यादें बाकी में हैं वहां पे, जब शिद्दत के जल्जले के नतीजे में, सुनामी की इंतहाई बुलंद लहरों के नतीजे में 18,500 लोग डेथ हो चुकी थी, हलाक हो गए और हजारों लापता हो गए थे। अब सोचिए कि जापानी किस तरह से आज भी हिम्मत करके अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचाए बैठे हैं।